لڑنا نہیں چاہتے نہ تواڈے نال جنگ کرنا چاہتے ہیں. اے شہر دی چابیاں تانوں دین گے لیکن شرط ہے کہ اپنے امیر نوں لے کے آؤ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط دے دیتا فرمایا امیر المومنین اسی بیت المقدس دی فتح واسطے بیت المقدس دی فصیل دیواراں دے سامنے پہنچ چکے ہیں لیکن وہ ساڈے نال لڑنا چاہتے ہیں اور جناب نہ ساڈے نال صلح کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین تسی تشریف لے کے آؤ. وہ کہنے اسی تواڈے امیر دے حوالے شہر دی چابیاں کریں گے. حضرت فاروق اعظم بیت المال وچ گئے, ایک سواری لئی اور ایک نال اپنا خادم لیا اور بیت المقدس کی طرف چل پے. بیت المقدس کی طرف چابیاں لین واسطے چل پے اور حضرت فاروق اعظم نے جڑا کرتا پایا ہوا وہ ٹاٹ دا کرتا 36 پیوند لگے ہوئے اور چمڑے دے پیوند لگے ہوئے جناب ٹاٹ دے کرتے ہوتے. حضرت فاروق اعظم چل پے. جدوں بیت المقدس کے قریب پہنچے نا تو ایک نہر آئی اور کھاڑا آیا. نہر جس میں تسی کھاڑا سوا کہندے ہو, کی کہندے ہو, کھاڑا کہندے ہو, کھاڑا آیا. حضرت فاروق اعظم اس نے جناب جدو پار کرنے لگے نا تے آپ نے اپنے موزے پیروں دے اتارے اور پیروں دے موزے اتار کے ایک موزہ ایتھے رکھیا اور ایک ایتھے رکھیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضور ایک ہی کر رہے ہو, سامنے بڑے بڑے امیر جناب, بڑے بڑے انہوں دے گورنر, بڑے بڑے جناب انہوں دے کوتوال اس زمانے دے سی ڈی سی اور جناب بڑی بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ اور جناب سارے سامنے کھڑے انہوں دے رؤساء و مناب پادری راہب اور سارے بڑے بڑے انہوں دے جناب علماء کھڑے کتابہ کھول کے حضور وہ کی کہن گے مسلمانوں کے خلیفہ نے جناب موزے رکھنے بھی نہیں آندے. حضرت فاروق اعظم نے کہا ابو عبیدہ اس نال کی ہوندا؟ انہوں نے کہا حضور یہ اچھا نہیں لگتا. حضرت فاروق اعظم نے کی جواب دیتا فرمایا ابو عبیدہ انا كنا اذل قوم انا كنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام. فرمایا ابو عبیدہ تو ایتھے موزے رکھنے میں انہاں دے سامنے شرم محسوس کر رہے ہو. فرمایا ابو عبیدہ سی دنیا دی وہ قوم سا جڑے بھیڑاں تے بکریاں نوں پانی پلان تے لڑ جاندے سا, جڑے دھیاں نوں زندہ درگوت کر دے سا. اج 36 لاکھ مربع میل دے حاکماں پتہ بھی نہیں ہلدا. یہ ساڈی کوئی وجہ نہیں ہے, صرف امام الانبیاء دے دامن رحمت دا وابستہ ہون دی وجہ ہے. یا رسول اللہ اعزنا اللہ بالاسلام. فرمایا ساری عزتاں امام الانبیاء دے دامن رحمت نہ وابستہ ہون دی وجہ. اور شاعر کہتا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. جدو تک حضور دا دامن رحمت رہا ادو تک جناب 8 تلواریں چک کے بدر دے اندر بھی گئے ہے جی. ادو تک جناب 313 ہو کے جناب لمحہ پا کے رکھ دیتا ہزار نو بھی اور جناب کھجوراں کھا کے ٹاٹ تے لباس پا کے جناب کیسر و کسرا دیا سلطنتاں ڈھیڑ کے رکھ دیتیاں. لیکن آج دنیا دیا جناب ساریاں پاور ہوندیاں جناب انہوں دے گھر بھی سونے دے تعمیر ہو گئے مسلمان حکمرانہ دے, لیکن فلسطین دے بچے بلک دے رہ گئے اور وہ کسے فاروق اعظم دے غلام دی رات تک دے رہ گئے, کسے خالد بن ولید دے جناب جانشین دی رات تک دے رہ گئے, کسے صلاح الدین ایوبی دے منن والے دی راہ تک دے رہ گئے. لیکن انہوں نے جا کے دس دیو کہ اے امت اور صلاح الدین ایوبی نہیں رکھتی, اے نچن ٹپن دے جناب طریقے رکھتی. کہا ایک لوگ دے فرنگی نے اپنے پسر سے منظر کو طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اور جناب وہ کہہ رہا انہیں کیا اس مسلمانہ نہ لڑنا نہیں ہے, انہوں جتنا مرضی مارو گے یہ بزدل نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا پھر کریے کی, انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. اس نے کہا اس کو تعلیم اور اس کو جناب ایسے مفکر اور دانشوروں کے ہاتھ میں امت دے دو تاکہ وہ کہے کہ جناب ایسے ہو جائے تو ویسے ہو جائے گا, ایسے ہوگا تو ہمارے پاس قوت نہیں ہے, ہمارے پاس جناب طاقت نہیں ہے, ہم کیسے لڑ سکتے ہیں. اس نے اقبال کہنے لگا ان کو نہیں بتانا کہ قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. اسلام کے ماتھے کا جھومر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاروق اعظم جب آگے پہنچے تو حضرت فاروق اعظم جب مدینے سے چلے آپ کے ساتھ ایک سواری ہے اور ایک خادم ہے. آپ نے طے کیا تھا کہ اتنے سواری اتنا مسافت تم اونٹ پر سوار ہوگے میں نکیل پکڑوں گا, اتنی سفر تم جناب میں سوار ہوں گا تم نکیل پکڑو گے. حضرت فاروق اعظم جب بالکل بیت المقدس کے قریب کچھ میل کی مسافت پر پہنچے تو اللہ کی شان دیکھیے, حضرت فاروق اعظم سوار ہیں, آپ کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا ہے اور غلام کا اوپر سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے.
غلام نے عرض کی اے امیر المومنین اب تو راستہ سامنے منزل ہے پہنچنے والے ہیں آپ اوپر سوار رہے میں نکیل پکڑوں گا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں یہ عمر ہے یہ عقل کے پیمانے پورے کر کے جائے گا فرمایا اب میں نیچے آتا ہوں تو سوار ہو جا آپ نے جب نکیل پکڑی اور جناب بیت المقدس کے دروازے کے سامنے گئے نا تو وہ بڑے بڑے ان کے جناب لوگ کھڑے تھے سارے اپنی اپنی کتابیں کھول کر انہوں نے پوچھا باقیوں سے جو جتنے بھی مجاہدین کھڑے تھے جتنے بھی جناب مسلمان فوج کے سپہ سالار کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جو اوپر سوار ہے وہ تمہارا امیر المومنین ہے یا جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے وہ تمہارا امیر المومنین ہے انہوں نے کہا جی جس نے نکیل پکڑی ہے اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں اس کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں